السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ویورز؟ امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں سورۃ الضحیٰ کے بارے میں پڑھا، آج کی کلاس میں ہم سورۃ اللیل کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں ہمارے آج کے لیسن کی طرف۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ اللیل مکیۃ وہی 21 آیات۔ سورۃ اللیل مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 21 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشا، واو کو لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ لام کے اوپر تشدید ہے۔ لام کو اگین یا کے ساتھ ملائیں گے، یا حروف مدہ میں سے ہے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا پڑھیں گے تو پڑھا جائے گا واللیل۔ رال کو نرمی سے پڑھیں گے، آگے الف مدہ ہے تو اسے ہم لمبا پڑھیں گے۔ یا کو غین کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ غین کے اوپر جزم ہے اور غین کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ شین پہ کھڑی زبر ہے تو اسے ہم لمبا پڑھیں گے تو پڑھا جائے گا واللیل اذا یغشا۔ واو کو نون کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ نون کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پر غنہ ہو رہا ہے تو ہم یہاں پر غنہ کریں گے۔ ہا کو گلے کے نچلے حصے سے نکالیں گے، آگے الف مدہ ہے تو اسے ہم لمبا پڑھیں گے۔ را کو باریک پڑھیں گے تو پڑھا جائے گا والنہار۔ ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، آگے الف مدہ ہے تو اسے ہم لمبا پڑھیں گے۔ تا کو باریک پڑھیں گے۔ جیم کو لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ لام کے اوپر تشدید ہے، یہاں پر کھڑی زبر ہے تو اسے ہم لمبا پڑھیں گے تو پڑھا جائے گا والنہار اذا تجلی۔ ما کے آگے الف مدہ ہے تو اسے ہم لمبا پڑھیں گے۔ خا کو گلے کے درمیان والے حصے سے نکالیں گے، قاف کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے اور ذال کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ ذال کے اوپر تشدید ہے۔ کاف باریک پڑھیں گے، را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ واو کو لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ لام کے اوپر جزم ہے۔ حمزہ کو نون کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ نون کے اوپر جزم ہے۔ نون ساکن کے بعد سا ہے تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے۔ سا کے اوپر کھڑی زبر ہے اور مد بھی ہے تو اسے ہم لمبا پڑھیں گے تو پڑھا جائے گا وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ۔ حمزہ کو نون کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ نون کے اوپر تشدید ہے اور غنہ کریں گے تو پڑھا جائے گا ان۔ سین میں سیٹی کی آواز دیں گے کیونکہ اس میں صفت صفیر پائی جاتی ہے اور عین کے ساتھ ملائیں گے۔ عین میں سانس تھوڑا جاری رکھا جائے گا کیونکہ یہاں پر صفت توسط پائی جاتی ہے۔ کاف کو باریک پڑھیں گے اور میم کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ میم کے اوپر جزم ہے۔ میم ساکن کے بعد لام ہے تو یہاں پر ہم اظہار کر کے پڑھیں گے۔ شین کو تا کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ تا کے اوپر تشدید ہے، تا کو باریک پڑھیں گے، کھڑی زبر ہے تو لمبا کریں گے تو پڑھا جائے گا ان سعیکم لشتی۔ حمزہ کو میم کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ میم کے اوپر تشدید ہے اور یہاں پر ہم غنہ کریں گے کیونکہ یہاں پر غنہ ہو رہا ہے، آگے الف مدہ ہے تو اسے ہم لمبا پڑھیں گے تو پڑھا جائے گا فَأَمَّا۔ میم کو نون کے ساتھ ملائیں گے، نون کے بعد حمزہ ہے تو یہاں پر ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ حمزہ کو عین کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ عین کے اوپر جزم ہے، عین کو گلے کے درمیان والے حصے سے نکالیں گے۔ قاف پہ کھڑی زبر ہے تو یہاں پر ہم لمبا پڑھیں گے اور قاف کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ واو کو تا کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ تا کے اوپر تشدید ہے، قاف کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ یہاں پر کھڑی زبر ہے تو اسے ہم لمبا پڑھیں گے تو پڑھا جائے گا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ۔ صاد کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے اور دال کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ دال کے اوپر تشدید ہے۔ قاف کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ با کو لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ لام کے اوپر جزم ہے۔ ہا کو گلے کے درمیان والے حصے سے نکالیں گے اور سین کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ سین کے اوپر جزم ہے۔ سین میں ہم سیٹی کی آواز دیں گے کیونکہ یہاں پر صفت صفیر پائی جاتی ہے۔ نون پہ کھڑی زبر ہے تو اسے ہم لمبا پڑھیں گے تو پڑھا جائے گا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ۔ یا کو سین کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ سین کے اوپر تشدید ہے، را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے،
ہا کو گلے کے نچلے حصے سے نکالیں گے اور الٹا پیش ہے تو لمبا پڑھیں گے. لام کو لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ لام کے اوپر جزم ہے. یا کو سین کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ سین کے اوپر جزم ہے. سین میں سیٹی کی آواز آئے گی. را کو پوری یعنی موٹا پڑھیں گے. کھڑی زبر ہے تو لمبا پڑھیں گے. آیت لگانے کی صورت میں بھی یہاں پر لمبا ہی پڑھا جائے گا. تو پڑھا جائے گا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. حمزہ کو میم کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ میم کے اوپر تشدید ہے. غنہ کریں گے. آگے الف مدہ ہے تو لمبا پڑھا جائے گا. تو پڑھا جائے گا وَأَمَّا. میم کو میم کے ساتھ ملائیں گے. یہاں پر اقلاب ہو رہا ہے تو نون کو میم کے ساتھ چینج کر کے پڑھیں گے. میم کو نرمی سے پڑھا جائے گا. تو پڑھا جائے گا وَأَمَّا مَن. خوا کو پوری یعنی موٹا پڑھیں گے. واو کو سین کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ سین کے اوپر جزم ہے. تا کو غین کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ غین کے اوپر بھی جزم ہے اور غین کو پوری یعنی موٹا پڑھیں گے. نون پہ کھڑی زبر ہے تو اسے ہم لمبا پڑھیں گے. تو پڑھا جائے گا وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ. کاف کو باریک پڑھیں گے اور دال کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ دال کے اوپر تشدید ہے. با کو لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ لام کے اوپر جزم ہے. ہا کو گلے کے درمیان والے حصے سے نکالیں گے اور سین کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ سین کے اوپر جزم ہے. نون پہ کھڑی زبر ہے تو اسے ہم لمبا پڑھیں گے. تو پڑھا جائے گا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ. یا کو سین کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ سین کے اوپر تشدید ہے. را کو پوری یعنی موٹا پڑھیں گے. ہا کو گلے کے نچلے حصے سے نکالیں گے. الٹا پیش ہے تو لمبا پڑھیں گے. لام کو لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ لام کے اوپر جزم ہے. عین کو گلے کے درمیان والے حصے سے نکالیں گے اور سین کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ سین کے اوپر جزم ہے. را کو پوری یعنی موٹا پڑھیں گے. کھڑی زبر ہے تو لمبا پڑھیں گے. تو پڑھا جائے گا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ. میم کے آگے الف مدہ ہے تو اسے ہم لمبا پڑھیں گے. یا کو غین کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ غین کے اوپر جزم ہے. غین کو ہم موٹا پڑھیں گے. نون کو یا کے ساتھ ملائیں گے. یا حروف مدہ میں سے ہے تو اسے ہم لمبا پڑھیں گے. عین کو نون کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ نون کے اوپر جزم ہے. ہا کو گلے کے نچلے حصے سے نکالیں گے. میم کے آگے الف مدہ ہے تو اسے ہم لمبا پڑھیں گے. ہا پہ الٹا پیش ہے اور مد بھی مد کے بعد حمزہ ہے تو اسے ہم لمبا پڑھیں گے. تو یہاں پر مد منفصل ہوگی. زال کو نرمی سے پڑھیں گے. آگے الف مدہ ہے تو یہ بھی لمبا پڑھا جائے گا. را کو پوری یعنی موٹا پڑھیں گے اور دال کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ دال کے اوپر تشدید ہے. کھڑی زبر ہے تو اسے ہم لمبا پڑھیں گے. تو پڑھا جائے گا وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ. حمزہ کو نون کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ نون کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پر غنہ ہو رہا ہے تو یہاں پر ہم غنہ کریں گے. عین کو گلے کے درمیان والے حصے سے نکالیں گے. لام کو یا کے ساتھ ملائیں گے. یا حروف مدہ میں سے ہے تو اسے ہم لمبا پڑھیں گے. نون کے آگے الف مدہ ہے تو یہ بھی لمبا پڑھا جائے گا. لام کو لام کے ساتھ ملائیں گے. ہا کو گلے کے نچلے حصے سے نکالیں گے. دال پہ کھڑی زبر ہے تو یہاں پر ہم اسے لمبا پڑھیں گے. تو پڑھا جائے گا إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ. تو چلیے اب ہم آپ کو ترتیل کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ
ردّا إن علينا للهدى۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی کلاس کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آ گئی ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے، اور جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔